فرار کی تمام راہیں پہلے ہی مسدود تھیں، چاروں طرف فوج ہی فوج۔ سڑک پر ہوائی اڈے کے ملازمین کی آمد و رفت جاری تھی اور میرے سر پر سیکیورٹی کے 2 افراد مسلط تھے۔ کون ہو تم؟ کیا کر رہے ہو؟ دونوں نے مجھے گھورتے ہوئے پوچھا۔ مہاراج جی، مسکین آدمی ہوں، گھاس کاٹ رہا تھا۔ میں نے اپنی دانست میں انہیں مکمل جواب دے دیا۔ اس اثنا میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ تھیلا میرے ہاتھ میں پکڑا تھا جبکہ درانتی وہیں کٹی ہوئی گھاس کے پاس رکھی تھی۔ میرے ہاتھ میں تھیلے میں سوائے ایک کھرپی اور چادر کے اور کچھ نہیں تھا۔ لیکن ان دنوں جہاں آکاش وانی بھارتی عوام کو وارننگ دے رہی تھی، وہاں بھارتی اخبارات نے بھی پاکستانی جاسوسوں کے متعلق عجیب افواہیں لوگوں میں پھیلا رکھی تھی۔ ان میں سب سے زیادہ اہم بات یہی بتائی جاتی تھی کہ جاسوسوں کے پاس تھیلوں یا ان کے کپڑوں میں خطرناک بم ضرور چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے ہوشیار رہیے۔ دونوں شاید مقامی CID کے آدمی تھے۔ ان کی ڈیوٹی ہوائی اڈے کے ارد گرد دیہاتوں میں لگی تھی کہ مشتبہ لوگوں پر نظر رکھیں۔ مجھے مشتبہ سمجھ کر وہ چلے آئے تھے، لیکن براہ راست ہاتھ ڈالنے کو تیار نظر نہیں آتے تھے۔ بھارتی ریڈیو اور اخبارات کا پریپوگنڈا میرے کام آ گیا۔ کہاں رہتے ہو؟ ایک نے پولیس کے مخصوص لہجے میں پوچھا۔ تلونڈی مہاراج جی۔ چل بھاگ جا، یہاں گھاس کاٹنے کی اجازت نہیں۔ دوسرے نے مجھے ہاتھ میں پکڑے ڈنڈے سے آگے کی سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جیسی مرضی آپ کی مہاراج جی۔ میں نے نیچ جاتی کے لوگوں کی طرح ہاتھ باندھتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ ٹھہرو، اچانک پیچھے سے آواز سنائی دی۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے دل سینے سے نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ مجھے امید تھی جب دوسری سمت پلٹوں گا تو ان کے ہاتھوں میں پکڑے پستول میرے استقبال کو موجود ہوں گے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے قبل چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کے بٹن پر بھی کلک کر دیں تاکہ پاکستانی جاسوس کی تمام ایپیسوڈز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو دوستو، آئیے بڑھتے ہیں موضوع کی جانب۔ لیکن خیریت گزری۔ انہوں نے شاید کوئی اور منصوبہ سوچ رکھا تھا۔ یہاں بس نہیں رکتی، پیچھے بیٹھ جاؤ، وہ سامنے سٹاپ ہے، وہاں سے سوار ہونا۔ اس نے اپنی سائیکل کے پیچھے بیٹھنے کا حکم دیتے ہوئے تھوڑے فاصلے پر واقع گارڈ روم کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ وہ کوئی خطرہ مول لیے بغیر مجھے گارڈ روم پر ایئر فورس پولیس کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ یہاں سے اچانک بھاگنا زبردست بے وقوفی تھی۔ میں نے بادل نخواستہ ہتھیار ڈالتے ہوئے حامی بھر لی۔ اس طرح کم از کم گارڈ روم تک مجھے کوئی ایسا موقع مل سکتا تھا جس سے میں فائدہ اٹھا لیتا۔ دھنیہ واد مہاراج جی، کہتے ہوئے میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ دوسرا CID والا میرے پیچھے آ رہا تھا۔ اپنی دانست میں انہوں نے مجھ پر قابو پا لیا تھا۔ عام حالات میں میں ایسے 10 گدھوں کو ڈاج کر سکتا تھا، لیکن ایسی صورتحال میں کوئی خطرہ بھی مول لینے کو تیار نہ تھا۔ معجزہ کسے کہتے ہیں، اس کا اندازہ مجھے اس روز ہوا۔ لدھیانہ کی طرف سے رائے کوٹ کو جانے والی بس آ رہی تھی۔ جب ہم بمشکل سڑک کے قریب پہنچے ہی تھے، میں نے اللہ کا نام لیا اور اسے رکنے کا اشارہ کر دیا۔ بس ڈرائیور نے بریک لگا دی۔ غالباً اس نے 3 سواریوں کا لالچ کیا تھا۔ جیسے ہی بس رکی، میں لپک کر اس میں سوار ہو گیا۔ یہ عمل کچھ اتنا اچانک اور تیزی کے ساتھ ہوا کہ دونوں CID والے بونچائے رہ گئے، اور انہیں ہوش اس وقت آیا جب بس نے رفتار پکڑ لی۔ مجھے حسب توقع سب سے پچھلی سیٹ پر ہی جگہ ملی تھی۔ میں نے چلتی بس کے پچھلے شیشے سے نظریں باہر دوڑائیں۔ دونوں بڑی تیزی کے ساتھ اپنی سائیکل پھینک کر گارڈ روم کی طرف بھاگے چلے جا رہے تھے۔ یہ بڑا حساس ایریا تھا، سیکیورٹی کا جال چاروں طرف بچھا ہوا تھا۔ اگر وہ دونوں گارڈ روم پر رپورٹ کر دیتے تو وائرلیس پر اگلی کسی بھی پوسٹ پر اطلاع پہنچنا چند سیکنڈ کی بات تھی۔ اس کے بعد میرا اس لاری میں موجود رہتے ہوئے بچ نکلنا ناممکن تھا۔ ایک لمحہ قیمتی تھا۔ مجھے چند سیکنڈ کے اندر ہی کوئی فیصلہ کرنا تھا۔ پھر میں فوراً ایک نتیجے پر پہنچ گیا۔ کنڈکٹر میری طرف آ رہا تھا۔ کہاں جائے گا؟ اس نے کراہت امیز نظروں سے مجھے گھورا۔ غالباً مجھے بس پر سوار کر کے وہ پچھتا رہا تھا۔ رائے کوٹ لالا جی، نکال 2 روپے۔ 1 روپیہ لے لیں لالا جی، غریب آدمی ہوں، میں نے کھگیاتے ہوئے کہا۔ ابے تیرے غریب کی ایسی تیسی، اس نے مجھے گالیاں بکنی شروع کر دیں۔ بس اسی اثنا میں وہاں سے 4-5 میل کے فاصلے پر مومن پور کے نزدیک پہنچ چکی تھی۔ ڈرائیور نے حسب سابق بریک پر پاؤں رکھا اور کنڈکٹر نے مجھے دھکا دیتے ہوئے نیچے گرا دیا۔ میں بمشکل سنبھل پایا۔ غصے کے مارے میرا خون کھول اٹھا، لیکن دوسرے ہی لمحے مجھے اپنی حیثیت کا احساس ہو گیا۔
میں بھارت کا ایک نیچ اچھوت تھا جس کے لیے ہندو معاشرے میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ سب کچھ میری توقع کے عین مطابق ہوا تھا۔ میں فوراً سڑک کے دوسرے کنارے پر پہنچا۔ بمشکل 2 منٹ ہی گزرے تھے جب میں نے جیپ کو انتہائی تیز رفتاری سے اس بس کے تعاقب میں جاتے دیکھا۔ میں بڑی پھرتی سے بڑے سے درخت کی اوٹ میں چھپ گیا۔ ان دونوں میں سے ایک گدھا بھی جیپ میں ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا تھا اور پچھلی نشست پر ایئر فورس پولیس کے مسلح جوانوں نے قبضہ جما رکھا تھا۔ جیپ کے گزرتے ہی ایک بس آتی دکھائی دی اور چند منٹ کے بعد ہی میں لدھیانہ کی طرف واپس عازم سفر تھا۔ اس مصیبت کے ٹل جانے پر دل ہی دل میں شکر بجا لایا۔ بلواڑہ سے کافی دور ایک سٹاپ پر میں اتر گیا۔ یہاں سے ایک ٹیمپو کے ذریعے میں ایک دوسرے علاقے میں جا نکلا۔ یہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا لیکن میرے لیے بہت بڑا اور مضبوط قلعہ۔ اب کم از کم میری حالت اس قابل ضرور تھی کہ بھارتی سیکولر معاشرے میں مجھے بس کی سیٹ پر بیٹھنے کی اجازت مل جاتی۔ شام کو تھکا ہارا لدھیانہ پہنچا۔ اپنے محسوس مقام پر کپڑے بدل کر سیدھا پرکاش کے پاس چلا گیا۔ رات کو ہم دونوں اکٹھے ہوٹل پہنچے۔ پرکاش میرا بہترین کور تھا اور ایسے غیر یقینی حالات میں جبکہ قدم قدم پر خطرات منہ کھولے کھڑے تھے، اس کی مدد حاصل کرنا اور بھی ضروری ہو گیا تھا۔ میں نے پرکاش سے بڑے گہرے تعلقات استوار کر لیے تھے اور چند دنوں کی دوستی میں ہی وہ مرحلہ آ گیا تھا جب پرکاش میری غیر موجودگی کو محسوس کرنے لگتا۔ میرے ذہن نے پرکاش سے متعلق ایک شاندار منصوبہ ترتیب دے لیا تھا اور اب میں اسی پر عمل کرنے جا رہا تھا۔ دل ہی دل میں کئی مرتبہ میں نے اس منصوبے کا جائزہ لیا، اس کی تمام جزیات پر نظر ڈالی اور اللہ پر ڈوری پھینک کر مطمئن ہو بیٹھا۔ اپنے منصوبے پر کام کا آغاز تو میں نے اس سے ملاقات کے ساتھ ہی کر دیا تھا، لیکن اصل مرحلہ اب آیا تھا۔ میں نے شام سے ہی ایسی رونی صورت بنا رکھی تھی اور اس کی باتوں کے جواب میں اس طرح ہوں ہاں کر رہا تھا کہ اس کا شک میں مبتلا ہونا ضروری ہو گیا تھا۔ کیا بات ہے؟ اس نے کمرے میں رات کا کھانا کھاتے مجھ سے پوچھا۔ کچھ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس یوں ہی، میں نے خواہ مخواہ سسپینس پیدا کرتے ہوئے کہا۔ کیا یوں ہی؟ سیدھی طرح بتاؤ ورنہ۔ اس نے چمچ پلیٹ میں رکھ دیا اور کھانے سے الگ ہو بیٹھا۔ یار کچھ نہیں، تم کھانا کھاؤ۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جب تک بات نہیں بتاؤ گے نہیں کھاؤں گا، اس نے بچوں کی طرح ضد کرتے ہوئے کہا۔ اچھا یار کھانا کھاؤ، بتاتا ہوں۔ تمہیں نہیں بتاؤں گا اور بتاؤں گا کسے؟ میں نے غمناک لہجے کی اتنی شاندار ایکٹنگ کی کہ خود کو داد دینے کو جی چاہا۔ میری گفتگو کے انداز نے غالباً پرکاش کو معاملے کی سنگینی کا احساس دلا دیا تھا۔ کھانا ختم ہونے تک ہم نے کوئی گفتگو نہ کی۔ کھانا بھی دونوں نے بڑی بد دلی سے کھایا تھا۔ پرکاش میری زندگی کا ایک حصہ سفر کی نظر ہو چکا ہے۔ سینکڑوں لوگ ملے، اچھے بھی برے بھی، لیکن نہ جانے تم میں کیا بات نظر آئی ہے کہ میں نے کافی بتاتے ہوئے گفتگو کی تمہید باندھی۔ قریباً 1 گھنٹے کے بعد پرکاش مجھ پر مر مٹنے کے لیے تیار تھا۔ میری دردناک داستان نے اسے دوران گفتگو ایک مرتبہ رلا بھی دیا تھا۔ میری ماں بچپن میں فوت ہو گئی تھی، باپ نے دوسری شادی کر لی، سوتیلی ماں نے بے پناہ ظلم ڈھائے۔ آج تک اس لیے گھر سے بندہ رہا کہ ایک سگی بہن بھی تھی، پچھلے ماہ وہ بھی مر گئی۔ اس نے اصل میں مرتے وقت مجھ سے وچن لیا تھا کہ میں کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ اب میرا باپ کے گھر میں کیا ہے؟ اس کہانی کا پرکاش کے لیے سب سے بہترین حصہ میری دانست میں وہ تھا جہاں اس کے علم میں یہ بات آئی تھی کہ میں نے چوری چھپے 25-30 ہزار روپیہ اس برے وقت کے لیے جمع کر رکھا تھا، اور اب میں چاہتا ہوں کہ کسی فیملی کا رکن بن کر لدھیانہ میں کوئی چھوٹا سا کاروبار شروع کر دوں، اور میری نظر انتخاب اس پر ٹھہری ہے۔ برے بھلے لوگ ہر معاشرے میں موجود ہوتے ہیں۔ میں آج بھی جب ماضی پر نظریں دوڑاتا ہوں، پرکاش کے رویے میں مجھے لالچ کی جھلک نظر نہیں آتی۔ اس نے مجھے اس لیے نہیں اپنایا تھا کہ مجھ جیسا دھنیوان دھرم ویر مل جانے سے اس کی کایا پلٹ جائے گی۔ کسی حد تک ممکن ہے اس فیصلے کے پیچھے یہ جذبات بھی کار فرما ہو، لیکن انسانی ہمدردی کے جراثیم اس میں کچھ زیادہ ہی پائے جاتے تھے۔ پرکاش میرا اور بھائی نہیں ہے، بھگوان نے مجھے بھائی دے دیا۔ وہ شدت جذبات سے بے قابو ہو کر مجھ سے بغلگیر ہو گیا۔ میری خواہش پر وہ رات میرے پاس ہی ٹھہر گیا۔ ہیپی ہوم میں وہ میری آخری رات تھی۔ صبح اٹھ کر میں اپنے والد سے حساب بے باک کرنے اور اپنا پیسہ نکلوانے کے لیے اپنے شہر کو چل دیا، اور پرکاش اپنے کام پر چلا گیا۔ میں نے 3 روز کے بعد واپس آنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ 3 دن میں نے بھارت کے 3 مختلف شہروں میں گزارے۔
اور ان 3 دنوں میں نے گھوم پھر کر انڈین افواج کی نقل و حرکت کا بھرپور جائزہ لیا، اور پونم چوتھے روز میں ایک نئے عزم کے ساتھ رائے کوٹ کی طرف عازم سفر تھا۔ وہ ہفتے کا روز تھا جب میں رائے کوٹ کے ایک محلے میں پرکاش کے چھوٹے سے گھر کے باہر لگی گھنٹی کا بٹن دبا کر کسی کی آمد کا منتظر تھا۔ مجھے علم تھا کہ پرکاش اس وقت گھر پر نہیں ہوگا اور رات گئے وہ لدھیانہ سے آئے گا۔ اسے میری آمد کی خبر تو تھی، لیکن اتنی جلدی آنے کا علم نہیں تھا۔ میں دانستہ ایسے وقت آیا تھا تاکہ پرکاش کی غیر موجودگی میں اس کے گھر والوں کے اپنے بارے قائم کردہ تاثرات کا میں خود اندازہ کر سکوں۔ اس سے پہلے اس کے گھر والوں سے ملاقات تو ہو چکی تھی، لیکن سرسری سی۔ ہندو معاشرے میں چونکہ پردہ نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی، اور مشرق کی روایتی شرم و حیا کا کم از کم شہروں کی حد تک جنازہ نکل چکا ہے، اس لیے کسی بھی گھر میں کسی اجنبی کی آمد پر کوئی نہیں چونکتا۔ دروازے کے پیچھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں سنبھل کر کھڑا ہو گیا، لیکن دروازہ کھلنے پر جس صورت سے سامنا ہوا اسے دیکھ کر اپنا آپ تو کیا ایمان تک ڈگمگاتا محسوس ہونے لگا۔ جی، اس نے ایک خاص انداز سے اپنا ایک ہاتھ دروازے پر ٹکاتے ہوئے پوچھا۔ پرکاش سے ملنا تھا، میرے منہ سے بمشکل ہی نکل پایا۔ وہ تو نہیں ہے۔ اس کی جھکی جھکی آنکھیں مختصر سے جواب کے ساتھ اٹھیں اور قیامت ڈھا گئیں۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے قبل چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ پاکستانی جاسوس کی نئی آنے والی ایپیسوڈز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو دوستو، آئیے چلتے ہیں موضوع کی جانب۔ آپ کا شبھ نام؟ گردن کو قدر خم دیتے ہوئے اس نے پوچھا۔ پرکاش، میرا نام بھی پرکاش ہے۔ شمع کیجیے، میں ابھی آئی۔ وہ اندر جانے کو مڑی اور قیامت کی چال چلتی سامنے لگے پردے کے پیچھے غائب ہو گئی۔ بمشکل 1 منٹ کے بعد اس کی دوبارہ آمد ہوئی۔ آئیے، اس کا ایک ادائے خاص سے جھک کر اشارہ کرنا مجھے پھر تڑپا گیا۔ میں مسحور سا اس کے پیچھے پیچھے اندر داخل ہو گیا۔ گھر میں پرکاش کی ماں اکیلی ہی موجود تھی۔ پاؤں لاگو ماتا جی، میں نے ہندوانہ طریقے کے مطابق جھکتے ہوئے انہیں پرنام کیا۔ جگ جگ جیو۔ ماتا جی نے مجھے ایسے پیار سے دیکھا جیسے وہ پہلے سے میری منتظر تھیں۔ پونم، جل پانی کروا دو میرے بچے کو، انہوں نے اسی دشمن ایمان سے کہا جو ابھی تک مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ پونم ہے بیٹا، میری بھانجی۔ سالگرام کو تو تم جانتے ہی ہو، اس کی بہن۔ اور یہ میرا بیٹا ہے پرکاش۔ دونوں کے تعارف کا مرحلہ بھی ماتا جی نے طے کروا دیا۔ بہت آنند ملا آپ سے جانکاری ہوئی۔ میں نے اس کے نمسکار کی جواب میں ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی۔ چاند چہرے کی چراغ آنکھوں نے فسوں پھونکا۔ پرکاش کے پتا ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے تھے۔ اپنی سروس کی کمائی ان کے پاس پرکاش ایک کھٹارا سی موٹر سائیکل، چھوٹا سا مکان اور شاندار جیون ساتھی کی شکل میں موجود تھی۔ یہ تو علم نہیں کہ سیاست میں حصہ لینا انہوں نے کب سے شروع کیا تھا، لیکن ان کی بیٹھک میں رکھی ہوئی لاتعداد سرخ جلدوں والی کتابیں ان کے سوشلسٹ ہونے کی چگلی کھا رہی تھی۔ وہ رائے کوٹ کی مقامی کمیونسٹ پارٹی کے جنرل سیکرٹری بھی تھے اور اپنا زیادہ وقت وہیں دفتر میں ہی گزارا کرتے تھے۔ ساتھ والے مکان میں ان کی سالی رہتی تھی، سالگرام کی ماں جو بیوہ تھی۔ سالگرام کا ایک چھوٹا بھائی اور ایک بہن تھی۔ پونم نے حال ہی میں FSC میں داخلہ لیا تھا اور کالج پڑھنے کے لیے اسے روزانہ لدھیانہ جانا پڑتا تھا۔ رائے کوٹ میں ایک ڈگری کالج ضرور تھا، لیکن وہاں سائنس کی کلاسیں نہیں لگتی تھیں۔ یہ دونوں کنبے آپس میں اس قدر مل جل کر رہتے تھے کہ ان کے ایک ہونے کا گمان گزرتا تھا۔ سالگرام کی تنخواہ اور اس کے سورگباش والد کی پینشن سے ان کی جیسی تیسی گزر رہی تھی۔ پونم زیادہ وقت اپنی آنٹی کے ساتھ ہی گزارا کرتی تھی۔ مجھے علم نہیں کہ میری امارت کے قصے جو اس کے بھائی اور کزن نے دونوں گھروں کو بڑھا چڑھا کر سنائے ہوں گے، انہوں نے انہیں متاثر کیا یا پھر میری درد بھری داستان ہے۔ ایک بات بہرحال عیاں تھی کہ جب اسے میری اصلیت کا علم ہوا تو میں نے اس کی گہری گہری بادامی آنکھوں میں اپنے لیے وہ جذبات موجزن دیکھے تھے جس کی توقع ایک رحم دل نوجوان لڑکی سے کی جا سکتی ہے۔ مجھے جل پانی پونم نے کروایا۔ یہ روب حسن تھا یا میرا احساس کمتری کہ ابھی تک میں اس سے کھل کر بات نہ کر پایا تھا۔ اسے دیکھتے ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی چیز مجھ سے چھن گئی۔ وہ روایتی ہندو لڑکیوں سے بالکل مختلف تھی۔ اس کی گفتگو کا محسوس انداز، نپاتولا لہجہ، اپنے دامن میں وہ محسوس حیاداری اور رکھ رکھاؤ سمیٹے ہوئے تھا جو پنجاب کی روایتی مٹیاروں کے ہاں ملتا ہے۔
محبت میرے سلیبس حیات کا کوئی اختیاری مضمون تو تھا نہیں جسے میں اپنی مرضی سے رکھتا یا چھوڑ دیتا۔ میرے دل و دماغ میں ایک زبردست جنگ شروع ہو گئی جس کا انجام بہرحال دل کی فتح کی صورت میں نکلا۔ مجھے اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ سانولے رنگ کی اس گہری آنکھوں والی لڑکی نے میرے دل و دماغ پر پہلی نظر میں بڑے گہرے اثرات مرتب کیے تھے، اور رات کو پرکاش کی آمد تک ایک آگ سی دل میں برابر لگی رہی۔ تو میں نے اپنے شعور کی تمام تر گہرائیوں کے ساتھ اس بات کو قبول کر لیا کہ میں پونم کی محبت کا اسیر ہو چکا ہوں۔ اس اثناء میں ہمارے درمیان باتوں کے ایک دو دور ہو چکے تھے، لیکن میرے مختصر سوالات اور اس کے مختصر جوابات نے شاید اسے بھی اس بات کا احساس دلا دیا تھا کہ ہم دونوں ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں۔ شام کو پرکاش آیا تو آتے ہی مجھ سے لپٹ گیا۔ اس کی خوشیوں میں مزید اضافہ ان خوبصورت قمیصوں نے بھی کیا تھا جو میں اس کے لیے لایا تھا۔ بابو جی کے لیے بنارسی دھوتی اور کرتے کے علاوہ ماتا جی کے لیے ایک قیمتی قدرے سادہ ساڑی نے میرا مان خاصا بڑھا دیا۔ پونم سب کی خوشیوں میں اس طرح شرکت کر رہی تھی جیسے وہ بھی ہم میں سے ہو۔ میں نے پرکاش کے لیے خرید کیا ہوا پرفیوم سالگرام کے لیے کہہ کر اسے سونپ دیا، لیکن میری چوری اس نے ہی نہیں پرکاش نے بھی پکڑ لی۔ رات کو بابو جی آئے تو مجھ سے یوں ملے جیسے کوئی اپنے سگے بیٹے سے ملتا ہے۔ میں نے بلواڑے والے معاملے کے متعلق بتا دیا تھا۔ وہ میرے ڈیڈی نے زبردستی بلا میرے گلے ڈال دی تھی کہ میں اپنی سوتیلی بہن کے مگیتر کا جغرافیہ معلوم کرتا پھروں۔ میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ میرے ماضی کے متعلق مجھ سے کبھی کوئی بات نہ کریں۔ میں اب وہ سب کچھ بلا دینا چاہتا ہوں اور صرف اپنے حال اور مستقبل کے حوالے سے زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ اپنے پاس موجود 20,000 روپے کیش کی صورت میں نے بابو جی کی جولی میں ڈال کر گویا انہیں لوٹ لیا تھا۔ بابو جی، اگر آپ نے واقعی مجھے دھرم پتر بنا لیا ہے تو میری ہر چیز پر سب سے پہلا حق آپ کا ہے۔ ہم لدھیانہ میں چھوٹی سی پلاسٹک انڈسٹری لگا کر کام شروع کر دیں گے۔ پرکاش کو اس کام کا خاصا تجربہ ہے۔ میں اچھا سیلز مین ہوں اور سارا بھارت گھوم چکا ہوں۔ آپ کا آشیرواد حاصل رہا تو جلد ہی کسی قابل ہو جائیں گے۔ میں نے ان کے کچھ بولنے سے پہلے ہی کہہ دیا، بیٹا میں کمیونسٹ ہوں، مذہب پر یقین نہیں رکھتا، لیکن مجھے محسوس ہو رہا ہے جیسے پہلے کسی جنم میں ہم سے کوئی اچھا کام ہوا تھا جس کا انعام پرماتما نے ہمیں تمہاری صورت میں دیا ہے۔ آج سے تم ہمارے سگے بیٹے کے سمان ہو۔ اس گھر کو اپنا گھر سمجھنا۔ ان کی جذباتی حالت کسی سے پوشیدہ نہیں تھی۔ سب نے مل کر میری آرتی اتاری اور ہم دھرم کے اٹوٹ بندھن میں بندھ گئے۔ مکان کا ایک کمرہ جو دوسری منزل پر بنا تھا اور پرکاش کے زیر استعمال تھا مجھے الاٹ ہو گیا۔ میرا مختصر سا سامان وہیں رکھ دیا گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اب واقعی وہ لوگ مجھے اپنا فیملی ممبر جاننے لگے تھے۔ رات کو سونے کے لیے لیٹا تو پونم اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ میرے تصورات میں آن پڑی۔ میرے لیے فرار کی تمام راہیں مسدود تھیں۔ اسے اپنے ذہن سے جھٹکنے کا یارہ مجھ میں نہیں تھا۔ میں پھر اسی کربناک کیفیت سے گزر رہا تھا جس کا شکار صبح بھی کئی گھنٹے رہا تھا۔ میرے سان گمان میں یہ بات بھی نہ آئی تھی کہ جاسوس کی زندگی میں کبھی ایسا مرحلہ بھی آ سکتا ہے جب اسے اپنی تمام نفرتیں اور محبتیں بلائے طاق رکھ کر ایسے فیصلے قبول کرنے پڑتے ہیں۔ میں نے اپنے آپ سے ایک کمٹمنٹ ضرور کر لی کہ پونم کو اپنے فرائض کی راہ میں رکاوٹ نہ بننے دوں گا، اور بس اس سے زیادہ میرے لیے ممکن نہ تھا۔ اس فیصلے کے بعد سکھ کی نیند سو گیا۔ صبح میری آنکھ ماتا جی اور پونم کی خطہ کرنے کی آوازوں سے کھلی۔ پرکاش نیچے جا چکا تھا۔ وہ ہو بہو اپنے باپ کی کاپی تھا، مذہب سے بیزار اور اسی کیفیت کا شکار جس سے ہر بھارتی نوجوان گزر رہا تھا۔ معاشرتی اونچ نیچ اور اس کو ملنے والے مذہبی تحفظ نے بھارت کی نوجوان نسل کو مذہب سے باغی کر رکھا ہے۔ مجھے سمجھ تو کچھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن آواز کے ساز سے میں متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ پونم سوزو ساز کا حسین سنگم تھی۔ میرے کمرے میں سب سے پہلے وہی داخل ہوئی۔ اٹھیے گا نہیں کیا؟ اس نے کمرے کے دروازے میں کھڑے ہو کر نمسکار کرتے ہوئے کہا۔ او بڑی دیر ہو گئی۔ میں نے سرہانے رکھی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ آپ مندر نہیں جاتے؟ جب دیوی خود چل کر آ جائے تو کیوں جاؤں؟ مجھ سے رہا نہ گیا۔ میرے کہے فکرے سے وہ سمٹ کر رہ گئی۔ حیا کی ایک سرخ لکیر نے اس کے گالوں کا احاطہ کر لیا۔ چائے ابھی پیئیں گے آپ یا ناشتے پر؟ آپ کو دیکھنے کے بعد سب بھوک پیاس ختم ہو گئی۔
فی الحال تو آپ سے باتیں کرنے کے علاوہ اور کسی چیز کو دل نہیں کر رہا۔ آپ کو دیکھ کر نہ جانے کیا ہو جاتا ہے۔ آپ تو وہ فکرہ ادھورا چھوڑ کر چلی گئی۔ میری یہ گفتگو ارادتاً تھی یا غیر ارادی، اس کا اندازہ میں نہ کر سکا۔ بس میرا جی چاہتا تھا کہ میں پونم کو کسی نہ کسی بہانے اپنے جذبات سے آگاہ کر دوں۔ اس کا رد عمل کیا ہوگا، اس بات سے بالکل بے نیاز ہو کر ہماری ملاقات دوبارہ ناشتے کی میز پر ہوئی۔ سب نے اکٹھے ہی ناشتہ کیا۔ پونم نے رسوئی سنبھال رکھی تھی اور زیادہ تر کھانا پکانا اس کے ذمہ تھا۔ ناشتہ کرتے ہوئے اس کی آنکھیں 2-3 مرتبہ مجھ سے ٹکرائیں اور ہم دونوں اپنی اپنی نشستوں پر پہلو بدل کر رہ گئے۔ اتوار چھٹی کا دن تھا۔ سالگرام کو ایمرجنسی ڈیوٹی کی وجہ سے مہینے میں بمشکل ایک چھٹی ملتی تھی۔ اس سے تو ملاقات نہ ہو سکی۔ بابو جی، پرکاش اور میں البتہ تاش کھیلتے رہے۔ پرکاش نے اپنے دوستوں سے میرا تعارف کروا دیا تھا اور انہیں یہ بھی بتایا تھا کہ میں وہیں رہوں گا۔ بابو جی کا چونکہ رائے کوٹ کے سیاسی حلقوں میں ایک مقام تھا، اس لیے سب نے بظاہر میرا خیر مقدم کیا۔ ہر ہندو نوجوان کی طرح پرکاش بھی شراب کو لازمی جزو جانتا تھا۔ کم از کم چھٹی کے روز نہ پینا تو اس کے لیے درم برشت کرنے کے مترادف تھا۔ میں نے البتہ معذرت کر لی۔ وہ ایک مقامی ہوٹل کو چل دیا اور میں اٹھ کر گھر آ گیا۔ دونوں بوڑھیاں محلے میں ہوئی ایک مرتیوں کے انتم سنسکار میں شرکت کرنے جا رہی تھیں۔ پونم البتہ رسوئی میں موجود تھی۔ میں باتیں زیادہ کرتا ہوں، آپ برا تو نہیں مانتی؟ میں نے موقع ملتے ہی دھڑکتے دل سے پوچھا۔ جی نہیں، اس نے دوپٹے کا پلو مروڑتے ہوئے کہا۔ میں بھی تو بہت سی باتیں کر چکی ہوں کل سے اب تک۔ پھر آپ تو مزے مزے کی باتیں کرتے ہیں۔ مجھ سے کوئی جواب نہ بن پڑا، چنانچہ خاموش رہا۔ دل کی نگری کا دستور بھی نرالا ہے۔ یہاں داخل ہونے والا پہلا سوار ہی اس کا مالک بن جاتا ہے۔ میری طرح پونم کے ساتھ بھی یہی حادثہ گزرا۔ میرے غائبانہ تعارف اور 2 دن کی ملاقات نے ہی ہم دونوں کو ایک اندیکھے انجانے لیکن دنیا کے مضبوط ترین رشتے میں جکڑ دیا۔ میری طرح وہ بھی نظریں نیچے کیے کھڑی تھی۔ بڑی دیر تک ہم دونوں کچھ نہ کہہ پائے۔ شاید ہم اس کیفیت سے گزر رہے تھے جہاں لفظ کھو جاتے ہیں اور جذبے زبان کا روپ دھار لیتے ہیں، ایسی زبان جسے دل سے راہ ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ چلی گئی۔ میں بھی اپنے کمرے میں جا کر اپنی دھڑکنوں کا شمار کرنے لگا۔ شام کے وقت پرکاش آ گیا، پھر ماتا جی اور موسی جی بھی آ گئیں۔ سب نے کھانا اکٹھے ہی کھایا تھا۔ رات کو پرکاش، پونم، اس کا چھوٹا بھائی نپٹو اور میں فلم دیکھنے چلے گئے۔ ساری فلم کے دوران ہم دونوں ساتھ ساتھ سیٹ پر گم سن بیٹھے رہے۔ نہ اسے کچھ کہنے کی ہمت ہوئی، نہ مجھے بات کرنے کا حوصلہ پڑا۔ بمشکل ہم نے اس دوران میں 5-6 فکروں کا تبادلہ کیا۔ تو دوستو، آگے بڑھنے سے قبل چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریں۔ تو چلیے دوستو، بڑھتے ہیں موضوع کی جانب۔ صبح حسب معمول پونم مجھے جگانے آئی۔ اسے علم تھا کہ آج ہم لدھیانے جائیں گے۔ اس نے میرے لیے کپڑوں کا ایک جوڑا پہلے سے تیار کر رکھا تھا۔ اشنان کرنے کے بعد ہم سب نے ناشتہ اکٹھے ہی کیا تھا۔ رات کو بابو جی کے ساتھ تمام بات چیت طے پا گئی تھی۔ اب ہم نے عملی طور پر کام کا آغاز کرنا تھا۔ اسی سلسلے میں آج میں اور پرکاش لدھیانہ جا رہے تھے۔ پونم چونکہ جلدی جاتی تھی، وہ چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہم دونوں بھی روانہ ہو گئے۔ لدھیانہ کے ایک پرانے محلے میں پرکاش نے کمرہ کرائے پر لے رکھا تھا۔ ہم نے سب سے پہلے اس علیحدہ حصے کے 3 کمرے جو خالی تھے حاصل کیے۔ پرکاش پلاسٹک کے جوتے بنانے والی ایک فرم میں سپروائزر تھا۔ اس نے میرے کہنے پر اسی روز نوکری پر لانت بھیج دی۔ ہم نے 2-3 مشینیں خریدی اور وہیں سے کاریگر کا بندوبست بھی کر لیا۔ پرکاش نے صرف 2 چھوٹے چھوٹے لڑکے ملازم رکھے تھے۔ 4 روز بعد جب ہم گھر واپس لوٹے تو باقاعدہ اپنا چھوٹا سا کارخانہ قائم کر چکے تھے۔ میں نے ایک کمرے کو سجا کر دفتر کا روپ دے دیا تھا اور باہر ایک خوبصورت بورڈ پرکاش اینڈ پرکاش پلاسٹک انڈسٹری کا لٹکا دیا تھا۔ فیکٹری کا افتتاح میں نے موسی جی اور ماتا جی کے ہاتھوں کروایا۔ سالگرام چھٹی نہ ملنے کی وجہ سے شرکت نہ کر سکا، لیکن اس نے میرے لیے خاص طور پر نیک تمنائیں بھیجی تھیں اور شدت سے خواہش ظاہر کی تھی کہ اس سے ملوں۔ بابو جی اور دوسرے سب لوگ کارخانہ قائم ہونے پر خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے۔ پرکاش کی واقفیت نے کام کیا اور ہمیں شروع ہی میں بڑا تگڑا آرڈر مل گیا۔ ماتا جی اور موسی تو بار بار میری بلائیں لے رہی تھیں۔ میں نے ان کے سوئے باغ جو جگا دیے تھے۔ شام کو سب لوگ واپس چلے گئے۔ اس اثناء میں مجھے پونم کے ساتھ گفتگو کا بہت کم موقع ملا۔ پرکاش اور میں وہیں رہ گئے۔ صبح کام شروع ہو گیا۔
پرکاش کام میں جتا رہتا۔ قریباً 10 دن ہم نے خوب محنت کر کے آرڈر کے مطابق مال تیار کیا۔ پھر دیوالی کی چھٹیاں آ گئیں اور دیوالی منانے رائے کوٹ چلے آئے، جہاں پونم اپنی آنکھوں میں 1000 دیپ جلائے میری منتظر تھی۔ رائے کوٹ پہنچتے ہی میں نے سالگرام سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ ہم قریباً شام کے وقت پہنچے، راستے میں بلواڑہ پر ہی اتر گئے۔ گارڈ روم میں نے خصوصی بندوبست اور انتظامات خاص طور پر نوٹ کیے تھے۔ ہوائی اڈے سے جاسوس کے فرار کے بعد وہ لوگ خاصے چوکنے ہو گئے تھے۔ اس کا اندازہ مجھے اس طرح ہوا کہ خلاف معمول گارڈ روم پر سیکیورٹی والوں نے پرکاش کے اور میرے علیحدہ علیحدہ کوائف لکھے تھے۔ سالگرام کو بھی وہیں بلا لیا گیا۔ آتے ہی وہ مجھ سے بغلگیر ہو گیا اور ہم دونوں کو ساتھ لیے اس جگہ آ گیا جہاں وہ ڈیوٹی دے رہا تھا۔ میری بےتاب نظریں اس اثنا میں چاروں اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ ایک ایک اہم چیز میرے ذہن میں نقش ہوتی جا رہی تھی، لیکن اب تک میں اس مخصوص جگہ تک رسائی حاصل نہ کر پایا تھا جہاں جائے بغیر چارہ نہ تھا۔ میں نے پرکاش اور سالگرام کے ساتھ گھوم پھر کر حالات کا بنظر غور جائزہ لیا۔ میں نے چائے بھی ایئر مینوں کے لیے محسوس کنٹین سے ہی پی تھی۔ کینٹین میں موجود کارپورلز کی باہمی گفتگو اور ہوائی اڈے سے متعلق بحث نے میری معلومات میں خاصا اضافہ کیا۔ بظاہر تو میں ہنس ہنس کر سالگرام اور پرکاش سے گفتگو کر رہا تھا، لیکن میرا ذہن اور میرے کان پوری یکسوئی کے ساتھ وہاں موجود ایئر مینوں کی گفتگو پر لگے ہوئے تھے۔ یہاں وہ لوگ بھی موجود تھے جو مختلف ہوائی اڈوں سے یہاں ڈیپوٹیشن پر آئے تھے، اور وہ اپنے اپنے سابقہ اڈوں پر کیے گئے پاکستانی کمانڈوز اور جاسوسوں سے بچنے کے لیے حفاظتی انتظامات بیان کر رہے تھے، اور ہر کوئی اس بات کا دعوے دار تھا کہ وہاں چڑیا پر نہیں مار سکتی۔ میں دل ہی دل میں ان کی خوش فہمی سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ شام کو سالگرام کی ہوائی اڈے کی کینٹین سے خرید کردہ 4 عدد رم کی بوتلیں اپنی بغل میں دبائے ہم تینوں اکٹھے ہی واپس آئے تھے۔ سالگرام کو اگلے روز دیوالی کے لیے بمشکل چھٹی ملی تھی۔ میں نے اور پرکاش نے اس کے آفیسر انچارج سے، جو ایک سکھ تھا، بڑی عاجزی سے درخواست کی تھی کہ وہ اسے دیوالی کے لیے کم از کم گھر جانے دیں، کیونکہ اس کی منگیتر آئی ہوئی ہے۔ اس کے بعد کم از کم 5-6 مہینے ملاقات کا کوئی چانس نہیں۔ وہ لوگ آسام واپس چلے جائیں گے۔ یہ بہانہ بھی میری ذہنی اختراع تھی۔ جب سالگرام کو اس کے آفیسر نے چھٹی کی منظوری کا حکم نامہ دیا تو وہ خوشی کے مارے مجھ سے لپٹ گیا۔ تم تو یار بڑے کام کی چیز ہو، اس نے مجھ سے بغلگیر ہوتے ہوئے کہا۔ گھر والوں نے جب سالگرام کو بھی ہمارے ساتھ دیکھا تو موسی جی اور پونم کی تو خوشی کا ٹھکانہ ہی نہ رہا۔ سالگرام اور پرکاش نے اس کارہائے نمایاں کو میرے سر منڈا تو موسی جی نے مجھے آشیرواد دیتے ہوئے کہا، بیٹا میں نے ہمیشہ یہی چاہا کہ سالگرام فوج کی نوکری نہ کرے، لیکن اپنے لیکھ کی بات ہے۔ تم ہی بتاؤ بیٹا، جنگ لگ گئی تو اس موئی حکومت کو کیا ملے گا؟ نہ جانے ان کی ہوس کب ختم ہوگی۔ کتنے ماؤں کے لال مریں گے تو ظالموں کے کلیجے ٹھنڈے ہوں گے۔ موسی جی کا دکھ سارے بھارت کی ماؤں کا دکھ تھا، لیکن المیہ یہ ہے کہ حکومت نے کبھی اسے محسوس نہیں کیا، یا اگر کیا تو اپنی ہوس ملک گیری کے آگے اس کی کوئی حیثیت نہ جانی۔ مجھے فوجی ملازمین ہی نہیں، سویلین سے بھی گفتگو کا اتفاق ہوتا رہتا تھا، اور یہ بات کم از کم پنجاب کی حد تک تو میں نے شدت سے محسوس کی کہ بھارتی عوام اب جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ وہ پاکستان سے ہرگز لڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن حکومت انہیں لڑانے پر تلی ہوئی تھی، اور دن رات اسلحہ کے انبار چھاونیوں سے سرحدوں کی طرف منتقل کیے جا رہے تھے۔ میں نے پچھلے 3-4 روز سے شیو نہیں کی تھی۔ اس کے پس پردہ بھی ایک خاص مقصد کار فرما تھا۔ ہماری بس جب رائے کوٹ میں داخل ہو رہی تھی تو میں نے ایک مخصوص قسم کے میزائل بردار آرمی کنوائے کو وہاں سے گزرتے دیکھا۔ ایک بے چینی سی تب سے میں محسوس کر رہا تھا۔ ان میزائلوں کی ساخت اور وہ جگہ جہاں انہیں نصب کیا جانا تھا، ان سے متعلق معلومات حاصل کرنا میرے لیے بہت ضروری تھا۔ اب میں اس فکر میں تھا کہ جلد از جلد ان کا پتہ لگاؤں۔ یہاں پہلے سے ہی آرمی کے کچھ یونٹ ڈپلائے تھے، اور شہر میں افواہ پھیلی ہوئی تھی کہ فوج نے وہاں موبائل ریڈار سسٹم قائم کر رکھا ہے۔ آج دیوالی کی رات تھی، سارا بھارت شراب میں غرق تھا۔ آج کی رات سے فائدہ نہ اٹھانا انتہائی بے وقوفی تھی۔ سالگرام اور پرکاش کو میں نے ٹرخا کر ان سے جان چھڑا لی تھی، اور انہیں ایک مشترکہ دوست کی محفل نو نوش میں چھوڑ کر چلا آیا تھا۔ آدھی رات سے پہلے ان کی واپسی ناممکن تھی۔ ارے آپ کیا دیوالی بھی گھر پر ہی منائیں گے؟ پونم نے پوچھا۔ بیٹا جی آج تو خیر سے تمہارے بابو جی بھی خوش ہیں، ماتا جی نے بابو جی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو مٹھائی کے ڈبے پکڑے اندر داخل ہو رہے تھے۔ پونم بیٹے یہ ڈبہ لے لو اور دوبے جی کے گھر دے آؤ۔
انہوں نے پونم کو ڈبہ تھماتے ہوئے کہا، آپ بھی چلیے نا میرے ساتھ۔ پونم نے مجھ سے کہا، ہاں بیٹا اسے بھی گھما لاؤ، موسی جی نے کہا۔ ان کا خیال تھا چونکہ میں پہلی دیوالی گھر سے باہر منا رہا ہوں اس لیے اداس ہوں۔ آؤ چلتے ہیں۔ میں نے باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ تھوڑی دیر بعد بابو جی کی کھٹارا سی موٹر سائیکل، جسے اب ہم نے خاصی بہتر شکل دے رکھی تھی، مجھے اور پونم کو اڑائے لے جا رہی تھی۔ دوبے جی کا گھر اتفاق سے اسی سڑک کے نزدیک والی آبادی میں تھا۔ پونم تو اندر چلی گئی، میں اس کے باضد ہونے کے باوجود نہ گیا۔ جلدی آنا، میں نے جاتے جاتے کہا۔ کیوں؟ اس نے ایک ادائے دل ربانہ سے مڑتے ہوئے کہا، تمہیں بگا کر لے جانا ہے۔ پھر تو ابھی آئی، کہہ کر وہ چلی گئی۔ جو شام گہری ہوتی جا رہی تھی، دیوالی کی تقریب اپنے عروج پر پہنچ رہی تھی۔ 5-6 منٹ تک میں بچوں کی آتش بازی سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ پھر پونم آ گئی۔ چلیے شریمان جی، ہم بھی دیکھیں آپ کے تیور، اس نے پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس مرتبہ کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہنا، میں نے موٹر سائیکل سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ باتیں کرنا تو کوئی آپ سے سیکھے، اس نے میری پیٹھ پر ہلکی سی دھول جماتے ہوئے کہا۔ اور موضوع بدلنا تم سے، میں نے گردن موڑتے ہوئے کہا۔ اپنے فکرے کا خوشگوار رد عمل میں اس کے چہرے پر دیکھ تو نہ سکا، لیکن میرے کندھے پر اس کے خوبصورت ہاتھوں کی لرزش سے محسوس ضرور کر لیا۔ کہاں کے ارادے ہیں مہاراج، اس نے مجھے ایک ویران سڑک پر موڑ کاٹتے دیکھ کر کہا۔ اغوا ہونے والے شور نہیں مچایا کرتے، میں نے دور سے نظر آتے آرمی کے بڑے بڑے وہیکلز پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ واہ جی، یہ خوب دونس ہے، یعنی گردن بھی کٹوائیے اور مرحبا بھی کیجیے۔ موٹر سائیکل میں نے روک دی۔ سامنے ایک خوبصورت سی پہاڑی نظر آ رہی تھی جو یقیناً سیرگاہ تھی، لیکن یہ عجب بات کہ وہاں کوئی نظر نہ آتا تھا۔ شاید آرمی کے یہاں ڈپلائے ہونے کے بعد یہاں لوگوں کی آمد و رفت ممنوع ہو چکی تھی۔ سردی اپنے جوبن دکھا رہی تھی۔ پونم نے کندھے پر رکھی شال کو مضبوطی کے ساتھ اپنے جسم پر لپیٹ لیا تھا۔ ہم دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اسی طرف چل دیے جہاں تفریح گاہ کے نزدیک مجھے آرمی کے وہیکلز نظر آ رہے تھے۔ غالباً وہ لوگ بھی دیوالی کی وجہ سے شغلے میں نوشی میں مصروف تھے، شاید اسی لیے ہمیں ان کے ارد گرد کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سڑک پر لگی لائٹس کہیں کہیں روشن تھیں، زیادہ تر بلب خراب تھے۔ پونم، تمہیں معلوم ہے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے چلتے چلتے پوچھا۔ نہیں تو، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ کیوں؟ تم نے پوچھا کیوں نہیں؟ میں نے اس کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ پرکاش بابو، بسا اوقات مجھے بھی تمہاری کسی حرکت کا مطلب سمجھ نہیں آتا، مجھے تو کبھی کبھی تمہارے ہندو ہونے پر بھی شک ہونے لگتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی پاکستانی جاسوس کی ایپیسوڈ نمبر 8۔ اگلی قسط بھی انشاءاللہ جلد ہی لے کر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ پرکاش بابو، بسا اوقات مجھے بھی تمہاری کسی حرکت کا مطلب سمجھ نہیں آتا، مجھے تو کبھی کبھی تمہارے ہندو ہونے پر بھی شک ہونے لگتا ہے۔ میرا دل اچانک اس کے اس فکرے پر دھڑکا۔ پونم نے ایک لمبا سانس لیا اور دوبارہ بولی، تم میں ان لوگوں جیسی بات ہے ہی کیا؟ میں شراب سے اتنی نفرت کرتی ہوں جتنی مجھے یمراج شیطان سے ہے، لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے تم ہندو نوجوان ہو اور شراب نہیں پیتے۔ تم نے ابھی تک مجھے کسی غلط حرکت کے لیے نہیں کہا، جبکہ ہمارے معاشرے میں محبت کا آغاز ہی ایسی گھٹیا حرکتوں سے ہوتا ہے۔ یا تو تم اگلے جنم کے کوئی اوتار ہو جو مانش کے روپ میں پرگٹ ہو کر آ گیا، یا پھر گدھا ہوں جسے خوبصورت لڑکیوں سے ڈیلنگ کرنا نہیں آتی۔ میں نے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے اس کا فکرہ اچک لیا۔ بہرحال پرکاش بابو، جب کوئی ناری کسی سے پیار کرتی ہے تو اسے اپنا شریر ہی نہیں اپنی آتما بھی سونپ دیتی ہے۔ مجھے نہ جانے پچھلے کتنے جنموں سے تمہاری تلاش تھی۔ میرا آئیڈیل ایسا ہی تھا، الجھا الجھا، سب سے الگ تھلگ۔ جس روز پہلی بار میں نے تمہاری دستک پر دروازہ کھولا تھا تو تم ہمارے گھر میں ہی نہیں بلکہ کھلے کواڑوں کے راستے میرے دل میں آن بسے تھے۔ میری تلاش مکمل ہو گئی۔ میرا درم ہے پرکاش بابو کہ تم کبھی میرا وشواس گھاٹ نہیں کرو گے۔ پونم کا لہجہ بڑا پر اعتماد تھا۔ میں نے اس کی باتوں کا جواب نہ دیا۔ وہ واقعی عجیب و غریب قسم کی لڑکی تھی۔ ہم دونوں اب ان وہیکلز کے قریب سے گزر رہے تھے۔ سڑک کے کنارے آرمی نے پڑاؤ ڈال رکھا تھا۔ یہ سڑک ایک قصبے کو جاتی تھی لیکن آمد و رفت نہ ہونے کے برابر تھی۔ ہم دونوں سڑک کے کنارے لگے خوبصورت باغ میں ایک پتھر کے بینچ پر بیٹھ گئے۔ چڑھتے چاند کی رات تھی، سامنے کا منظر بخوبی نظر آ رہا تھا۔ میری آنکھوں کے راستے وہیکلز پر لدے سامان، اور وہاں پہاڑی کے ایک طرف نصب ریڈار کے انٹینا کی بناوٹ دماغ پر نقش ہو رہے تھے۔ یہ نئی قسم کا اسلحہ تھا۔ مجھے خوشی تھی کہ میں نے ایک خفیہ ہتھیار کا جو بھارتی فوج کے تصرف میں ہے کھوج لگا لیا تھا۔
لیکن حیرانگی ہو رہی تھی کہ آخر اتنی اہم چیز کو اتنے غیر حفاظتی اور ناقص انتظام کے ساتھ نصب کرنے کا کیا تک ہے۔ تو دوستو، آگے بڑھنے سے قبل چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تو چلیے دوستو، بڑھتے ہیں موضوع کی جانب۔ پھر میرے دماغ نے اس سلسلے میں رہنمائی کی اور میں انڈین آرمی انٹیلیجنس کی چال کو سمجھ گیا۔ ایمرجنسی ہونے کی وجہ سے چونکہ آرمی کے تمام نشانات وغیرہ تو مٹی سے چھپے ہی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ان حالات میں گنز کو بہت اچھی طرح کیموفلاج کیا جاتا تھا۔ اگر ان کے گرد خاص پہرا بھی لگا دیا جاتا تو اس علاقے میں موجود دشمن انٹیلیجنس کو شک ہونا لازمی تھا۔ شاید اسی لیے انہوں نے یہ طریقہ اپنایا تھا۔ اگر میں بھی ہتھیاروں کی خاص قسم کی ساخت پر غور نہ کرتا تو اسے انڈیا کی روایتی فوج کی کوئی بٹالین سمجھ کر نظر انداز کر دیتا۔ تمہیں پا کر میں نے بہت کچھ پا لیا پونم، مجھ سے خوشی چھپائی نہ جا سکی اور بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ ہاں، اب ظاہر ہے آپ فلمی ڈائیلاگ ہی بولیں گے۔ پونم کی ہنسی سے فضاؤں میں سریلی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ ہم واپس موٹر سائیکل کی طرف آ رہے تھے جب اچانک ہمارے پیچھے روشنی کا ایک طوفان سا اٹھا۔ یکدم میں نے پونم کا ہاتھ پکڑ کر کنارے کی طرف کھینچا تو وہ مجھ سے ٹکرا گئی۔ ہم دونوں پر ہی اس ٹکراؤ نے قیامت ڈھا دی تھی۔ ابھی اس حادثے سے سنبھل بھی نہ پائے تھے کہ ایک جیپ قریب آ کر رک گئی۔ جیپ میں ایک سارجنٹ اور 2 سپاہی بیٹھے تھے، شاید ہمیں مشتبہ سمجھ کر آ گئے تھے۔ سنیے مہاراج، سارجنٹ غالباً ہماری اصلیت جان گیا تھا۔ سنائیے مہاراج، میں نے اسی لہجے میں قدرے شوخی سے جواب دیا۔ اس سمے یہاں آپ کی موجودگی اور دیوالی رات کی حسین رات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ماحول پریم کے لیے سازگار نہیں۔ اس نے پہلے پونم کی طرف اور پھر ملٹری کنوائے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، او مائی ڈیئر آفیسر، چھوٹا سا تو شہر ہے، یقین مانیے کوئی گوشہ بھی تو خالی نہیں ملا۔ محبت کے مارے چلے آئے تھے، لیکن کیا معلوم تھا کہ یہاں بھی۔ میں نے بڑے سوگوار اور فلمی انداز میں جواب دیا، اس مداخلت کے لیے क्षमा کیجیے، میرا ٹینٹ حاضر ہے۔ وہ بھی کوئی محبت کا مارا دکھائی دے رہا تھا۔ دھنیہ واد آپ کا مہاراج جی، اب تو چلنا ہی چاہیے، میں نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دیوالی مبارک کہتے ہوئے اس نے جیپ دوبارہ سٹارٹ کر دی۔ دیوالی مبارک، ہم دونوں نے بھی ایک ساتھ ہی کہا۔ گدھے کا بچہ، میں نے اس کے جاتے ہی کہا، کمبخت نے اسی وقت آنا تھا۔ شکر کرو کوئی اچھا آدمی تھا، ورنہ دیوالی کسی تھانے میں مناتے، پونم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارا ساتھ ہو تو میں نرک میں بھی جانے کو تیار ہوں۔ میری بات پر پونم بے اختیار ہنس دی اور فضاؤں کا حسن دو چند ہو گیا۔ خاصی دیر تک ہم رائے کوٹ میں مختلف جگہ دیوالی کی رات سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ سارا شہر شراب کے نشے میں دھت تھا۔ سڑک پر 2-3 مرتبہ ہمیں نوجوان لڑکوں نے گھیرا اور فحش فکرے کس کر جانے کی اجازت دی۔ ایک مرتبہ تو میرا خون کھولا، لیکن پونم نے مجھ سے وچن لیا تھا کہ میں لڑائی جھگڑا نہیں کروں گا۔ عجب طوفان بدتمیزی چاروں طرف برپا تھا۔ لوگ سڑک کے درمیان کھڑے ہو کر بڑکے مار رہے تھے۔ فضا میں چاروں طرف آگ ہی آگ پھیلی دکھائی دے رہی تھی۔ بچے بوڑھے جوان سب ہی آگ سے کھیل رہے تھے۔ شہر کے باہر سے ایک لمبا چکر کاٹ کر ہم لوگ گھر پہنچے۔ ہرے رام، آج تو پرماتما کو یاد کر لو۔ ایک دفعہ سارے جیون میں مندر کی شکل نہیں دیکھی، پنڈت کا بیٹا اور ایسی ایسی باتیں۔ ماتا جی اور بابو جی کی خوشگوار بحث بڑی پر لطف ہوتی تھی۔ دیکھی تھی ایک مرتبہ جب تمہارے ساتھ بھاگ کر شادی کی تھی، اور آج تک پچھتا رہا ہوں۔ انہوں نے ہنستے ہنستے کہا، بچوں کے سامنے ہی کوئی شرم کر لیا کرو۔ ماتا جی نے موسی جی کے پیچھے باہر جاتے ہوئے کہا۔ نپٹو اور پونم بھی ان کے ساتھ باہر چلے گئے۔ دیوالی کی رات مندروں میں خاصی پوجا پاٹ ہوتی تھی۔ اب آدھی رات سے پہلے ان کی واپسی ناممکن تھی۔ پرکاش اور سالگ رام بھی تھوڑی دیر بعد آ گئے اور مجھے ساتھ لے کر چلے گئے۔ میں تو تقریباً گھنٹے بعد ہی کھسک کر گھر آ گیا، کیونکہ ایسی لغویات میں اس سے زیادہ حصہ میں نہیں لے سکتا تھا۔ اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا اور ہوائی اڈے کے اس خاص حصے کے متعلق سوچنے لگا جو ابھی تک میری نظروں سے پوشیدہ تھا۔ وہاں پہنچنے کا خطرہ مول لیے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ میرا ضمیر مطمئن تھا۔ میں نے پونم کی محبت کو اپنے فرائض کے درمیان دیوار نہیں بننے دیا تھا۔ کام بڑی اچھی رفتار کے ساتھ محفوظ طریقے سے انجام پا رہا تھا، اور میں اپنے وطن کے لیے بھارتی انٹیلیجنس کے بچھائے جال کو توڑ کر اہم اطلاعات حاصل کر رہا تھا۔ یہ اطلاعات میرے وطن بڑی حفاظت اور اجلت کے ساتھ پہنچ رہی تھی۔ دیوالی کی رات کسی کو سونا قسمت سے ہی نصیب ہوتا تھا، کیونکہ ساری رات پٹاخوں کی آواز جان کو آئی رہتی تھی۔ لیکن میری آنکھ صبح جلد ہی کھل گئی۔ چاروں طرف شور برپا تھا۔ ارد گرد کے مندر اور گردوارے، جہاں سوائے پجاری کے اور کوئی گھسنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا،
وہاں سے بھی کانوں کے پردے پھاڑ دینے والی آوازیں آ رہی تھیں۔ شہر کے لوگ ساری رات جاگتے رہے تھے اور آتش بازی بھی مسلسل ہو رہی تھی۔ دیوالی مبارک۔ صبح پونم نے پرکاش کا اور میرا کمبل اٹھا کر ایک کونے میں پھینکتے ہوئے کہا۔ دیوالی آئی بھی اور گزر بھی گئی۔ پونم کی کوئی بات میرے لیے اور میری کوئی بات بظاہر اس کے لیے پرائی نہیں تھی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو اس اثناء میں اچھی طرح جان پہچان لیا تھا، اکٹھے جینے مرنے کے پیمان باندھ لیے تھے۔ مجھے اس کے کالج اور دوران تعلیم فارغ پیریڈز کا پورا علم ہو چکا تھا۔ پونم نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں لدھیانہ میں اسے روزانہ ملا کروں۔ لدھیانہ پہنچنے کے دوسرے ہی روز ایک پیغام میرا منتظر تھا، اور اب میں ایک اہم مشن پر بٹالہ جا رہا تھا۔ بٹالہ سرحدی علاقہ تھا۔ یہاں سے گرفتار ہونے والے غیر ملکیوں کو گرداسپور جیل میں رکھا جاتا تھا، جہاں سے وہ لوگ تاریخ پیشی بھگتنے کے لیے بٹالہ آیا کرتے تھے۔ ہمیں اپنے ایک اہم ساتھی کو پولیس کی حراست سے آزاد کروانا تھا۔ لدھیانہ پہنچنے کے دوسرے ہی روز ایک پیغام میرا منتظر تھا، اور اب میں ایک اہم مشن پر بٹالہ جا رہا تھا۔ بٹالہ سرحدی علاقہ ہے، یہاں سے گرفتار ہونے والے غیر ملکیوں کو گرداسپور جیل میں رکھا جاتا تھا، جہاں سے وہ لوگ تاریخ پیشی بھگتنے کے لیے بٹالہ آتے تھے۔ ہمیں اپنے ایک اہم ساتھی کو پولیس کی حراست سے آزاد کروانا تھا۔ دشمن ملک کی بڑی بڑی کچہری میں سے اپنے کسی ساتھی کو اغوا کر کے لے جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ یہ زندگی اور موت کا کھیل تھا، جس میں موت کی جیت کے امکانات زیادہ ہی روشن دکھائی دیتے تھے۔ اس سلسلے میں اپنے مقامی دوستوں کی مدد حاصل کرنا ضروری تھا۔ میں نے پرکاش کو یہی بتایا تھا کہ مال کا آرڈر وصول کرنے یوپی کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ انتہائی معقول بہانہ تھا جس کی آڑ میں مجھے اپنی سرگرمیاں جاری رکھنا تھی۔ میں اپنے طے کردہ پلان کے مطابق بٹالہ آ گیا۔ یہاں مجھے اپنے ایک دوست سے، جو میرے ملک کی انٹیلیجنس کا خاص آدمی تھا، ملاقات کرنا تھی۔ کسی بھی جاسوس کے لیے دوسرے ساتھی جاسوس سے ملاقات بڑا جان جوکھوں کا کام ہے، کیونکہ وہ شخص حال ہی میں سرحد پار کر کے آیا ہوتا ہے، اور اس بات کا امکان ہر وقت موجود رہتا ہے کہ کہیں وہ دشمن انٹیلیجنس کے ہتھے نہ چڑھ گیا ہو۔ اگر دشمن کسی ایسے شخص کو قابو کر لے جو ان کے ملک میں سکونت پذیر اپنے ساتھی کا کوئی پیغام وصول کرنے جا رہا ہے، تو وہ ان کے لیے خصوصی تحفہ ہوتا ہے، کیونکہ اس شخص کے ذریعے وہ پہلے سے ان کی سوسائٹی کے کافی اندر تک گھس کر محفوظ ہو جانے والے جاسوس تک جا پہنچتے ہیں۔ اول تو انٹیلیجنس کا تفتیش کا طریقہ ہی اتنا اذیت ناک ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی مرحلے پر گرفتار شدہ شخص ان کے آگے ہتھیار ڈال دیتا ہے اور اپنے ساتھی کا پتہ بتا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ سب سے بڑا خطرہ ڈبل ایجنٹوں کا بھی ہے، جو دنیا کی قریباً ہر انٹیلیجنس میں پائے جاتے ہیں اور تھوڑے سے انعام کے لالچ میں اپنے ساتھی کو گرفتار کروا دیتے ہیں۔ میں بجائے اس جگہ کے جہاں مجھے اپنے ساتھی سے ملنا تھا، بٹالہ کے لاری اڈے پر چلا آیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے، صرف اس خاص نشانیوں سے میں نے اسے پہچان کر اس سے پیغام وصول کرنا اور مل کر منصوبہ بندی کرنی تھی۔ قریباً 1 گھنٹہ کے جان لیوا انتظار کے بعد مجھے بالآخر وہ ایک سرحدی علاقے کی طرف سے آنے والی بس میں سے اترتا نظر آیا۔ کافی محتاط آدمی تھا، ہاتھ سے چکنا نظر آ رہا تھا۔ بس سے اتر کر اس نے بجائے ادھر ادھر اجنبیوں کی طرح دیکھنے کے چپ چاپ اپنی راہ لی۔ بس کے ارد گرد فوراً 2-3 سیکیورٹی والے اکٹھے ہو گئے تھے، لیکن کیا مجال جو اس پر کسی کو ذرا برابر بھی شک گزرا ہو۔ نوارد درمیانی عمر اور مضبوط جسم کا مالک ایک چھوٹے سے قد کا آدمی تھا۔ میں نے بس سے اترتے ہی اس کا تعاقب شروع کر دیا، لیکن لاکھ چالاک ہوشیار اور میرے ہی ملک کا تربیت یافتہ ہونے کے باوجود اسے اس بات کا اندازہ نہیں ہو سکتا تھا۔ قریباً 10-15 منٹ تک میں اسی چکر میں رہا کہ مبادہ کوئی اس پر نظر رکھے ہوئے تو نہیں، یا پھر انڈین انٹیلیجنس والے اسے میرے لیے بطور چارہ استعمال تو نہیں کر رہے۔ ابھی ہماری ملاقات کے وقت میں 10-15 منٹ باقی تھے۔ نوارد لاری اڈے پر بنے ایک چائے کے سٹال میں جا گھسا۔ اس کی واپسی عین وقت پر ہوئی۔ جیسے ہی وہ سٹال سے باہر نکلا، میں طے شدہ منصوبے کے مطابق اس سے ٹکرا گیا۔ شمع کرنا مہاراج جی، بٹالہ آ کر عقل ٹھکانے نہیں رہتی دلی والوں کی۔ میں نے معذرت کرتے ہوئے اپنا محسوس کوڈ فکرہ کہا۔ دلی کی کیا بات ہے جناب، اچھا آپ کیا دلی سے آئے ہیں؟ اس نے بھی میرے ساتھ چلتے چلتے کہا۔ سگریٹ ہوگا آپ کے پاس؟ میں نے کہا۔ ماچس نہیں ہے، وہ بولا۔ آئیے اور چائے پی لیں، میں نے کہا۔ ہم دونوں نے محسوس الفاظ ان فکروں میں استعمال کر کے ایک دوسرے کو اپنی شناخت کروا دی تھی۔ میں نے بھی اس کی طرح دیہاتی کپڑے پہن رکھے تھے اور ایک کپڑے کا تھیلا ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کا حال احوال دریافت کرتے لاری اڈے کے باہر کچہری کے نزدیک ایک ہوٹل میں بنے چھوٹے سے کیبن میں جا بیٹھے۔ نوارد نے، جس کو جسونت نام الاٹ ہوا تھا، تمام تفصیلات سے مجھے ایک مرتبہ پھر آگاہ کیا۔ ہم نے یہ کام اپنے بھارتی دوستوں کی مدد سے انجام دینا تھا۔
لیکن وہ بھی اس طرح کہ انہیں اس بات کی کانوں کان خبر نہ ہو کہ جسے ہم پولیس سے چھیننے جا رہے ہیں وہ شخص کون ہے۔ ان کے نزدیک تو وہ خاص شخص ہمارے ملک کا ایک مانا ہوا اسمگلر تھا، جس کے بھارتی پولیس کے قبضے میں رہنے سے تمام کاروبار کا بیڑا غرق ہونے کا خطرہ تھا، اور ہمارے بھارتی دوستوں کو مزید مال اسی صورت میں مل سکتا تھا جب ہمارا یہ اہم ساتھی رہا ہو کر پاکستان پہنچے گا۔ تمام تفصیلات اچھی طرح طے کرنے کے بعد ہم دونوں اٹھے اور ایک دوسری لاری کے ذریعے ان اسمگلر بھارتی دوستوں کے ڈیرے کی طرف چل دیے۔ ہم لوگ وہاں رات گئے پہنچے تھے۔ ہمارے بھارتی دوست چرن سنگھ نے بڑی فراخ دلی سے میرا استقبال کیا۔ میرے ساتھی کو وہ پاکستان کے ایک تگڑے اسمگلر کی حیثیت سے اچھی طرح جانتے تھے، اور انہیں یہ بھی علم تھا کہ اسی تگڑے اسمگلر کی وجہ سے وہ آج لاکھ پتی بنے ہوئے تھے، ورنہ وہ تو معمولی سے زمیندار تھے۔ جسمت نے میرا تعارف صوبہ سرحد کے بہت بڑے آڑتی کے بیٹے کی حیثیت سے کروایا۔ چرن سنگھ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ کیڑے دے گھر نارائن آگے مہاراج، اس نے مجھ سے گرمجوشی سے بغلگیر ہوتے ہوئے کہا۔ چرن سنگھ کے ساتھی 3-4 مرغ لے آئے، جنہیں میرے پاکستانی ساتھی جسمت نے حلال کیا، اور چرن سنگھ نے انہیں پکوانے کے لیے گھر بھیج دیا۔ ہم لوگ تو ان کے ہاتھ کا کھاتے نہیں تھے، لیکن وہ حلال ضرور کھا لیتے تھے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق مطلوبہ ساتھی جسے پولیس کی حراست سے آزاد کروانا تھا، وہ اگلے روز تاریخ پیشی پر گرداسپور جیل سے بٹالہ آ رہا تھا۔ گرداسپور سے بٹالہ آنے والے ملزمان کو پرائیویٹ بسوں میں لایا جاتا تھا۔ چرن سنگھ نے منصوبے کے مطابق 2 آدمی فوراً روانہ کر دیے۔ انہیں تمام باتیں تفصیل سے سمجھا کر ان کے حصے کے کام سے آگاہ کر دیا تھا۔ یہ دونوں چرن سنگھ کے انتہائی خاص آدمی تھے۔ ہم دونوں کو بھی چرن سنگھ نے رات گئے ایک پرائیویٹ کار کے ذریعے اس مخصوص علاقے میں پہنچا دیا تھا، جہاں سے ہم نے اپنی کارروائی کا آغاز کرنا تھا۔ ہم نے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے گرداسپور سے بٹالہ آنے والی سڑک کے ایک حصے کو منتخب کیا تھا، جہاں چرن سنگھ کا اپنا ایک مخصوص اڈا تھا، اور وہ قریباً سارے کا سارا گاؤں اس کے خاص لوگوں پر مشتمل تھا۔ یہ گاؤں عموماً اسمگلروں کے گاؤں کے نام سے مشہور تھا، اور یہاں کے مکین اسمگلنگ کے علاوہ بہت سے غلط کام کرتے تھے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق ہمارے آدمی کو کسی بھی پرائیویٹ لاری میں وہاں سے 9 اور 10 بجے کے درمیان گزرنا تھا۔ لاری میں اس کے ہمراہ 2 سپاہی اور ایک حوالدار موجود تھے، جن کے پاس صرف ایک 303 کی رائفل تھی۔ قریباً 8 بجے اس جگہ کی چرن سنگھ نے اپنے 5-6 ساتھیوں کے ہمراہ ناکہ بندی کر لی۔ اب ہم لوگ شدت سے اس خاص لاری کے منتظر تھے، جس میں ملزمان ہمارے بھارتی دوست کے ہمراہ آ رہے تھے۔ ہمارا وہ ساتھی جسے اغوا ہونا تھا، اسے جیل میں اطلاع مل چکی تھی، اور وہ بھی اپنی بساط کے مطابق تیاری کے ساتھ آ رہا تھا۔ قریباً 9:30 بجے ایک تیز رفتار موٹر سائیکل نے اطلاع دی کہ ہمارے ساتھی پہنچنے والے ہیں۔ ابھی بمشکل 5-6 منٹ ہی گزرے تھے کہ اچانک ایک بس وہاں پہنچ کر رک گئی۔ بس میں موجود چرن سنگھ کے دونوں ساتھیوں نے منصوبے کے مطابق کام شروع کر دیا۔ ایک نے ڈرائیور کی کنپٹی پر پستول رکھ کے اسے بس روکنے کا حکم دیا، جبکہ دوسرے نے بڑی پھرتی کے ساتھ پولیس کے سپاہی سے رائفل چھین لی۔ بس کے مسافر یہی سمجھے تھے کہ ڈاکوؤں کے کسی گروہ نے ان کو لوٹنے کے لیے ان پر حملہ کر دیا ہے۔ بس کے رکتے ہی چرن سنگھ اور اس کے ساتھیوں نے بڑی پھرتی کے ساتھ اس کے گرد گھیرا ڈال لیا۔ ہمارے بس میں موجود ساتھی نے انجن بند کر کے چابی اپنے قبضے میں کر لی تھی۔ اب ہمیں جو کچھ بھی کرنا تھا چند منٹ کے اندر کر گزرنا تھا، کیونکہ اس سڑک پر لاریوں کی آمد و رفت ہر وقت جاری رہتی تھی۔ ہم نے بس میں موجود 15-20 سواریوں کو نیچے اترنے کا حکم دیا۔ ان میں پولیس کے سپاہی اور ہمارے ساتھی بھی شامل تھے۔ جیسے ہی وہ نیچے اترا، اس نے جھٹکا مار کر ہتھکڑی کو حوالدار کی بیلٹ سے نکال لیا۔ چرن سنگھ کے ساتھی اس اثناء میں ان کے سروں پر رائفلیں تانے کھڑے تھے۔ ہمارے ساتھی کے دونوں پاؤں میں بیڑی تھی۔ جسمت قریب ہی کھڑی جیپ کی پچھلی سیٹ پر بے چینی سے ہمارا منتظر تھا۔ اب ہم لوگ 2 گروپوں میں بٹ گئے۔ میں، جسمت، اغوا کنندہ اور چرن سنگھ جیپ میں سوار ہو گئے، جبکہ باقی ساتھی پہلے سے تیار شدہ گوڑیوں پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے بس کے ٹائروں پر فائرنگ کر کے انہیں نکارہ بنا دیا۔ ہماری جیپ پہلے سے پلان شدہ راستے پر بھاگنے لگی۔ جب تک ہم نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئے، گھڑ سوار وہیں موجود رہے۔ جب ہم خاصا محفوظ ہو گئے تو انہوں نے بھی اپنی گوڑیوں کو لگام دی۔ پچھلی سیٹ پر جسمت اپنے کام میں مصروف تھا۔ 3-4 منٹ کے اندر اس نے اغوا کنندہ کو بیڑیوں اور ہتھکڑی سے نجات دلا دی۔ بری طرح زخمی اور کمزور ہونے کے باوجود اس کے عزم میں کوئی کمی نہ آئی تھی، اور وہ اپنے آپ کو تندرست و توانا ہی ظاہر کر رہا تھا۔ جسمت تالے توڑنے اور انتہائی محدود حالات میں بھی سرحد عبور کرنے میں ماہر تھا۔ اسے شاید اسی لیے یہ اہم فریضہ سونپا گیا۔ ہم نے اپنے دوست کو پہننے کے لیے فوراً نئے کپڑے نکال کر دیے۔ اب اس مہم کا کمانڈر میں تھا۔ سب کو میرے فیصلے پر عمل کرنا تھا۔ پہلے سے اپنے پاس رکھے کچھ خاص کیپسول میں نے اپنے دوست کو جیپ میں ہی کھلا دیے تھے۔ اس کی حالت کافی سنبھل چکی تھی۔ ایک محسوس مقام پر ہم لوگ جیپ سے اتر گئے۔
چرن سنگھ نے یاری نبھا دی تھی، باقی کام اب ہمارا تھا۔ لو بھائی سجنوں رب رکھا۔ اس نے پہلے سے تیار شدہ ایک پرائیویٹ کار کے قریب ہمیں اتار کر جیپ کو دوسرے راستے پر ڈال دیا۔ کار میں چرن سنگھ کا بھائی ہمارا منتظر تھا۔ کار میں بیٹھنے سے پہلے ہی جسونت سنگھ نے ہمارے ساتھی کا حلیہ بدل کر رکھ دیا تھا۔ میں اس کے مشاق ہاتھوں کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے 5 منٹ کے اندر ہی اپنے پاس موجود سیفٹی ریزر اور مختلف قسم کے لوشنوں کے ذریعے ہمارے نئے ساتھی کو قید اور مسلسل اذیت نے جس کی نہ صرف داڑھی خاصی بڑھا دی تھی بلکہ چہرے سے لہو بھی نچوڑ لیا تھا، ایک تندرست اور صحت مند خون کی سرخی لیے گالوں والے شہری بابو میں تبدیل کر دیا تھا۔ میرا نیا ساتھی میرا ہم عمر تھا۔ جب اس نے کار میں بیٹھتے ہی اپنے چہرے پر نظر ڈالی تو بے اختیار مسکرا دیا۔ ایسی شکل تو میری اپنے ملک میں بھی نہیں ہوگی۔ کمال کے فنکار ہو یار، کیا سے کیا بنا کر رکھ دیا۔ اس نے جسونت کو داد دیتے ہوئے کہا۔ راستے میں پڑنے والی ندی میں ہم نے پولیس کی چھینی ہوئی رائفل اور جسونت کا پٹارا جس میں نہ جانے کیا علم گلم اس نے بھر رکھا تھا پھینک دیا۔ چرن سنگھ کا بھائی ہمیں شام تک مختلف ذیلی سڑکوں پر گھماتا رہا۔ اس اثناء میں ہم نے جی ٹی روڈ کے نزدیک پھٹکنے کی کوشش نہیں کی تھی اور کھانا بھی کار میں ہی کھایا تھا۔ رات گئے ہمیں کپور تھلہ کے نزدیک ایک محفوظ مقام پر پہنچا کر چرن سنگھ کا بھائی بھی رخصت ہو گیا۔ اس نے یہاں ہمیں اپنا دوست ظاہر کیا تھا اور ہمیں تاکید کی تھی کہ اپنی اصلیت سے ان لوگوں کو آگاہ نہ کیا جائے۔ چرن سنگھ کے جاتے ہی میں نے معاملات پر غور کیا اور وہاں سے ہٹ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ہم نے صاحبانہ سے ایک ضروری کام کے سلسلہ میں معذرت کی اور ٹرین کے ذریعے دلی کی طرف چل دیے۔ ہم تینوں اس وقت خاصے معزز نظر آ رہے تھے۔ بادی النظر میں یہی دکھائی دیتا تھا کہ ہم تینوں کوئی اعلیٰ افسر تھے۔ جسونت زیادہ پڑھا لکھا نظر نہیں آتا تھا، وہ بہرحال سینئر تھا۔ اسے سارے بھارت کا چپا چپا زبانی یاد تھا، گاڑیوں کے نام، ان کے اوقات روانگی، راستے اور مشہور شہروں کے ہوٹل وغیرہ۔ جسونت نے ایک کلی کو نذرانہ دے کر فرسٹ کلاس کی 3 ٹکٹیں حاصل کر لیں اور تھوڑی دیر بعد ہم تینوں اپنی اپنی سیٹوں پر روانگی کے منتظر بیٹھے تھے۔ قریباً 1 گھنٹے کے جان لیوا انتظار کے بعد گاڑی میں حرکت پیدا ہوئی اور آہستہ آہستہ اس نے رفتار پکڑ لی۔ دوران سفر ہم دونوں اپنے ساتھی کو پاکستان پہنچانے کے لیے محفوظ سرحد ڈھونڈتے رہے، کیونکہ اس بات کا تو ہمیں بخوبی علم تھا کہ پنجاب سے سرحد عبور کرنا دانستہ خودکشی کرنے والی بات تھی۔ ایک تو پہلے ہی وہاں فوجوں کی خاصی تعداد موجود تھی، پھر اس خبر کے پھیلتے ہی تمام متعلقہ ایجنسیوں نے سرحد کے گرد اپنا جال بن لیا ہوگا اور ان کے چپے چپے پر نظر ہوگی۔ ہمارا ارادہ راجستھان یا سندھ کی طرف سے سرحد عبور کرنے کا تھا۔ حتمی فیصلہ مجھے ہی کرنا تھا، اس لیے مجھ پر خاصی ذمہ داری عائد ہوتی تھی۔ قریباً 3-4 گھنٹے کی مغز ماری کے بعد بالآخر ہم نے راجستھان کی ایک اپنی دانست میں انتہائی محفوظ جگہ کا انتخاب کر لیا تھا اور اب ہم آنے والے حالات کے منتظر تھے۔ دلی تک ہم میں سے کوئی بھی بمشکل 1 گھنٹے سے زیادہ نہ سو پایا تھا۔ ہم کپور تھلہ سے چندی گڑھ اور امبالہ سے ہوتے ہوئے کرنال سے گزر کر دلی پہنچے تھے۔ یہ لمبا اور خاصا الجھا ہوا راستہ بھی جسونت کی ذہنی اختراع تھی۔ اس طرح ہم مین لائن سے ہٹ کر سفر کر رہے تھے اور خاصے محفوظ تھے۔ جسونت کے پاس اپنا ذاتی پستول موجود تھا، جبکہ میں نے اور ہمارے نئے ساتھی نے آٹومیٹک پستول اپنے سمگلر دوست سے حاصل کر لیا تھا۔ ہم نے اپنی دانست میں ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھایا تھا، لیکن ایک بنیادی غلطی ہم سے یہ ہو گئی کہ ہمارے جانے کی اطلاع ان لوگوں کو ہو چکی تھی جہاں ہمیں چرن سنگھ کا بھائی چھوڑ کر گیا تھا۔ حادثہ یہ گزرا کہ ہمارے فرار ہوتے ہی وہاں سے پولیس کے ایک ڈی ایس پی کا گزر ہوا جو معمول کی کارروائی کے مطابق گشت پر تھا۔ بس کے مسافروں نے شور مچایا اور تمام واقعہ کی اطلاع کر دی۔ کچھ لوگ چرن سنگھ کو پہچان گئے تھے، انہوں نے حملہ آوروں میں اس کی موجودگی کی نشاندہی بھی کر دی۔ دوسری طرف فرار کیا جانے والا ملزم کوئی معمولی ملزم نہیں تھا۔ جیسے ہی ڈی ایس پی نے وائرلیس کے ذریعے اس کے مندرجات سے ہیڈ کوارٹر کو آگاہ کیا، انڈین پولیس کے ایوانوں میں زلزلہ طاری ہو گیا۔ یک لخت جیسے وہ نیند سے بیدار ہو گئے۔ چند منٹ کے اندر ہی بھارتی خفیہ پولیس کی تمام ایجنسیاں حرکت میں آ گئیں۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے چرن سنگھ کو گرفتار کرنا یا اس سے کچھ اگلوا لینا خالہ جی کا کھیل نہیں تھا۔ انڈین سیکیورٹی افسران نے اسے 2-3 گھنٹے کے اندر ہی گرفتار کر لیا، لیکن زیادہ توجہ چرن سنگھ پر نہیں بلکہ اس کے ساتھیوں پر دے رہے تھے۔ چرن سنگھ صرف دلیر سمگلر تھا، سیاستدان تو تھا نہیں۔ پھر سکھوں کی روایتی بیوقوفی بھی آڑے آئی۔ اس نے فرار کے منصوبے میں اپنے 5-6 اور ساتھیوں کو بھی شامل کر لیا جنہیں ہمارے کپور تھلہ تک مرحلہ وار پہنچنے کا علم تھا۔ مزید پیش رفت ہوئی تو انڈین سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کے افسران کڑی سے کڑی ملاتے رات گئے کپور تھلہ کے اس گھرانے تک جا پہنچے جہاں چرن سنگھ کا بھائی ہمیں لے کر پہنچا تھا۔ کیس اگر پولیس کے ہاتھوں تک ہوتا تو وہ لوگ گرداسپور کے ارد گرد ہی ٹکرے مار کر تھک جاتے، لیکن معاملہ چونکہ زیادہ ہی سنجیدہ تھا
اور انڈین IB نے فوجی انٹیلیجنس کی ہنگامی مدد بھی حاصل کر لی تھی، اسی لیے انہیں اتنی کامیابی ہوئی۔ کے افسران زیادہ تر KGB کے تربیت یافتہ ہونے کی وجہ سے جدید سائنٹیفک جاسوسی نظام اپنائے ہوئے تھے۔ کپورتھلا کے میزبانوں کے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ ان کے مہمان کون تھے۔ ان کے نزدیک تو ہم چرن سنگھ کے مہمان ہونے کی وجہ سے واجب الاحترام تھے، اسی لیے ان کا ایک آدمی ہمیں اسٹیشن تک چھوڑ گیا۔ اس نے شاید ہمیں ٹکٹ خریدتے دیکھ کر ہماری منزل معلوم کر لی تھی، یا پھر کے چالاک افسران نے ٹکٹ کلیکٹر یا بلیک ٹکٹ بیچنے والے کلیوں سے ہماری منزل کا پتہ لگا لیا تھا۔ بہرحال یہ اتنا بڑا کارنامہ نہیں تھا۔ جب وہ کپورتھلا اسٹیشن تک چلے آئے تھے تو ہماری منزل کا پتہ لگانا ان کے لیے کچھ زیادہ درد سر کا باعث نہیں بنا ہوگا۔ ہم علل صبح دلی پہنچے۔ ٹرین دلی اسٹیشن سے جب کچھ فاصلے پر ٹھہری تو اچانک ایک طوفان بدتمیزی آ گیا۔ فوج کی درجنوں مسلح جوانوں نے فرسٹ کلاس کے دروازے پر قبضہ کر لیا۔ شدید سردی کی وجہ سے مسافروں نے دروازے بند کر رکھے تھے، وہ دروازوں کے باہر ہی لٹک گئے۔ اس کے ساتھ ہی گاڑی نے رفتار پکڑ لی۔ ہمارا ماتھا ٹھنکا۔ توقعات کے بالکل برعکس اچانک پیش آنے والی صورتحال نے ہمیں ڈگمگا دیا۔ میری طرح یقیناً میرے دونوں ساتھیوں کے دل بھی دہل گئے تھے، لیکن یہی ایک جاسوس کے امتحان کا وقت ہوتا ہے۔ اب کنٹرول مجھے سنبھالنا تھا، دوسرے ہی لمحے میں تیار تھا۔ جسمت اور نیا ساتھی بھی سنبھل گئے۔ ہم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ جسمت نے جھکتے ہوئے میرے کان میں سرگوشی کی۔ ہم نے دلی میں بچ نکلنے کی صورت میں دوبارہ ملنے کے لیے ایک مقام میں ملاقات طے کر لیا۔ فوراً ہی ہمارا منصوبہ بھی ترتیب پا گیا۔ فی امان اللہ، میں نے اور دوسرے ساتھی نے سرگوشی کی۔ وہ ہم سے علیحدہ ہو کر بڑی پھرتی کے ساتھ ڈبے کے اندر ہی اندر چلتا غائب ہو گیا۔ ہم دونوں نے اپنی جیبوں میں رکھے پستول تھپتھپائے اور ایک دوسرے کا ہاتھ گرم جوشی سے دبایا۔ پستول ہمارے پہنے ہوئے کوٹوں کی جیبوں میں منتقل ہو گئے تھے اور بوقت ضرورت ہم ان سے کوئی بھی کام لے سکتے تھے، حتیٰ کہ ایک دوسرے کو شہادت سے بھی سرفراز کر سکتے تھے، جو ہمارا آخری حربہ تھا۔ اپنی سیٹیں ہم نے چھوڑ دی تھیں اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لگے ڈبے کے پلیٹ فارم کی مخالف سمت کھلنے والے دروازے سے آن لگے۔ اسٹیشن نزدیک آ جانے کی وجہ سے ڈبے میں خاصی ہلچل مچی تھی۔ ہر کوئی اپنی اپنی فکر میں تھا۔ چند منٹ کے لیے لوگوں نے سپاہیوں کے اس طرح اچانک ڈبوں کے دروازے سنبھالنے کا نوٹس ضرور لیا تھا، لیکن اب ان کو زیادہ فکر اپنی اور اپنے سامان کی تھی۔ اسٹیشن کے سگنل نظر آتے ہی ہمارے دلوں کی دھڑکنیں مزید تیز ہو گئیں۔ اپنے تصور کی آنکھ سے ہم پلیٹ فارم کو گھیرے میں لینے والی پولیس کو دیکھ سکتے تھے۔ منصوبے کے مطابق گاڑی کی رفتار آہستہ ہوتے ہی میں نے دروازے میں لگے شیشے کو نیچے گرا دیا۔ باہری ہینڈل کو پکڑے ایک فوجی لٹکا نظر آ رہا تھا۔ کلفی جمانے کا ارادہ ہے کیا مہاراج؟ میں نے اس کے متوجہ ہوتے ہی کہا۔ اندر آ جائیے کہتے ہوئے میں نے دروازے والا بولٹ بھی گرا دیا۔ نو تھینک یو، ہم ٹھیک ہے۔ کوئی جاٹ نظر آتا تھا۔ اس نے میرے سوٹ بوٹ سے مرعوب ہوتے ہوئے کہا۔ پلیٹ فارم دوسری سمت ہونے کی وجہ سے اس طرف کوئی متوجہ نہیں تھا۔ لوگوں نے دوسری سمت کے دروازے پر ساز و سامان سمیت یلغار کی ہوئی تھی۔ میں نے مڑ کر اپنے ساتھی کو آنکھ سے اشارہ کیا۔ گاڑی کانٹا بدل کر اپنی لائن پر آ رہی تھی اور چند سیکنڈ کے لیے ایک مرحلہ ایسا آتا تھا جب ایک خاص مقام پر ڈبے سے گرنے والی چیز کا علم دوسرے ڈبے والوں کو سوائے ان لوگوں کے جو خاص طور پر اس طرف متوجہ ہو نہ ہو پاتا۔ ہم اس لمحے کے نزدیک سے نزدیک تر ہو رہے تھے۔ میرے ساتھی نے مجھے اپنے اوپر اوڑے کمبل کی اوٹ میں اس طرح چھپا لیا تھا کہ اندر سے میں کم از کم دیکھنے پر بھی نظر نہ آ سکتا تھا۔ میرے ہاتھ کی گرفت اپنے کوٹ کی جیب میں رکھے پستول پر مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی تھی۔ شدید سردی کے باوجود پسینے میں نہا گیا تھا اور میں اپنے دل کی بے قابو دھڑکنوں کے ساتھ اس لمحے کا منتظر تھا۔ میرے اعصاب تن گئے، گردن میں شدید تناؤ محسوس ہو رہا تھا۔ جیسے ہی وہ لمحہ آیا، میرے ہاتھ میں پکڑے پستول کا دستہ پوری قوت کے ساتھ باہر لٹکے فوجی کے سر پر پڑا۔ ڈبے کے پائیدان سے لیٹرین میں اسے منتقل کرتے ہوئے ہمیں بمشکل آدھا منٹ ہی لگا تھا۔ تمام سواریاں پلیٹ فارم کی سمت کھلنے والی کھڑکی سے دھڑ نکالے باہر کو لپک رہی تھیں۔ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی کہ ڈبے میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ٹرین پلیٹ فارم کے نزدیک پہنچ رہی تھی اور ہمیں قطار اندر قطار بھارتی فوج کے جوان بخوبی مخالف سمت میں نظر آ رہے تھے۔ دروازے سے باہر لٹکتے ہوئے میں نے دیکھا اس سمت میں کسی ڈبے کے پائیدان پر کوئی فوجی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ سب بھی غالباً ڈبوں کے اندر ہی داخل ہو چکے تھے۔ میں نے اپنے ساتھی کی طرف دیکھا اور دوسرے ہی لمحے ہم بڑی پھرتی سے نیچے اترے اور پلیٹ فارم کی مخالف سمت کھڑی ایک مال گاڑی میں چھلانگ لگاتے داخل ہو گئے، پھر اسی ڈبے کے دوسرے دروازے سے باہر نکل گئے۔ بھارتی سیکیورٹی والے شکاری کتوں کی طرح ہمارے پیچھے تھے اور ہم دونوں ایک دوسرے کو نظروں میں رکھے دیوانہ وار بھاگ رہے تھے۔ آگے آگے میں تھا اور پیچھے ہمارا نیا ساتھی۔ اچانک جیسے زمین نے ہمارے پاؤں پکڑ لیے۔ موت اپنا بھیانک جبڑا کھولے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔
जमीन पर घुटने टिकाए पोजीशन लिए भारतीय पुलिस का सिपाही हमारे सामने था। हाल्ट, उसने चिल्लाते हुए कहा। फ्रंट, मेरे साथी ने जवाब दिया। वो चौंका और दूसरे ही लम्हे मेरी जोरदार लात उसके बाजू पर पड़ी। राइफल उसके हाथ से निकलकर उछली और मेरे हाथ ने उसे थाम लिया। अगला लम्हा उस पर क़यामत ढा गया। मैंने पूरी कुव्वत से राइफल का दस्ता उसके सर पर दे मारा। वो बेहोश हो गया। राइफल परे फेंक कर हम दोबारा भागने लगे। इस असना में कुछ लोगों ने जो छुपकर ये तमाशा देख रहे थे शोर मचाना शुरू कर दिया। उनकी चीहो पुकार ने सिक्योरिटी हुकाम को हमारी तरफ मुतवज्जा कर दिया। अब हमें वाज़े तौर पर अपने ताक़ुब में आने वालों के नारे और कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थी। स्टेशन पर रश चूंकि ज्यादा था, इसीलिए अभी तक उस प्लेटफॉर्म के लोग जिस पर हम भागते भागते आन पहुंचे थे सूरत हाल को समझ न पाए थे। प्लेटफॉर्म की सीढ़ियां उतरते हुए हमने रफ्तार कम कर ली और अब बजाय भागने के हम तेज तेज चल रहे थे। बचने की बज़ाहिर तो कोई सूरत मुमकिन नहीं थी, लेकिन इसे मुआवजा ही जानिए कि इस प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार पकड़ रही थी। हमने उसे ताइदे गैबी जाना और चंद सेकंड के बाद हम दोनों इस ट्रेन के एक खाली डब्बे में अपनी फूली हुई सांसों पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे। किसी हद तक हम जरूर महफूज हो गए थे, लेकिन खतरा बदस्तूर सर पर मंडला रहा था। ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता रेंगती हुई आगे बढ़ रही थी। मेरे साथी की जिस्मानी हालत ऐसी नहीं थी कि वो इस भाग दौड़ में मेरा साथ दे सकता, लेकिन उसे अकेला छोड़ना बुज़दिली होती, जिसका कम अज कम मैं मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। भागते हुए जहाँ और बहुत सी बातें मेरे जहन में आ रही थी, वहाँ मैं अपने साथी के मुतालिक भी सोच रहा था और दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि कम अज कम भागने की मुसीबत से निजात मिल जाए। अब थोड़ी देर के लिए सांसें दुरुस्त करने का मौका मिला तो हमने इसे गनीमत जाना। अभी बमुश्किल हमने अपनी हालत पर काबू पाया ही था कि ट्रेन के ब्रेक चीखने लगे। एक मर्तबा फिर हमारे दिल उछलकर हलक में अटक गए। गाड़ी अभी स्टेशन की हदूद से निकलकर बमुश्किल पहले सिग्नल के करीब पहुंचने वाली थी। शायद उसे सिग्नल डाउन नहीं मिला था। हम रेलवे स्टेशन की हदूद से बाहर निकल आए थे। जैसे ही गाड़ी के ब्रेक लगने का एहसास हुआ, मैंने अपने साथी का हाथ मजबूती से थाम कर उसे दरवाजे के नजदीक कर लिया। उसने सिर्फ एक मर्तबा नजरें उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी पुरएतमाद नजरें उसके अज़म की गमाज थीं। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे भारतीय सिक्योरिटी अपनी ताकत और इंतजामात समेत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी।